السلام علیکم ناظرین، جانثار ڈرامہ کے آج رات کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ دعا فضا سے ملنے آتی ہے اور فضا کا باپ اس کو بولتا ہے، بیٹا جو بھی تم فیصلہ کرو گی، اگر تم سرفراز کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر تم اور کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تمہارا ہر فیصلے میں ساتھ دیں گے۔ فضا بیٹا، فضا کی ماں بھی بولتی ہے، ایسا موڑ آ گیا، ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ ہم تمہیں سرفراز سے کھولا لینے کے لیے بھی منع نہیں کر سکتے، تم جو چاہو فیصلہ کر سکتی ہو فضا بیٹا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مثلاً فضا کا باپ بھی بولتا ہے، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہے۔ آگے آپ نے دیکھا کہ سرفراز کو خلا کا نوٹس مل جاتا ہے۔ سرفراز کا باپ تو دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے اب کیا ہو گیا سرفراز، تو نے کیسا ظلم کر دیا ہے معصوم بچیوں پر، بیچاری معصوم بچی ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سرفراز کا باپ بولتا ہے تو سرفراز کی ماں بولتی ہے، ان لوگوں کی اتنی ہمت، کیسے بے غیرت لوگ ہیں کہ اب کھلا لیں گے، کھلا کا نوٹس بھیجتی ہیں سیدھا ہمیں۔ اب تم ہی بتاؤ سرفراز، تم ہی انہیں سمجھاؤ، یہ لوگ تو ہمارے کہنے سے بہت دور ہیں۔ وہاں پہ سرفراز کا باپ بولتا ہے کہ بیگم کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، اگر ہماری سنبل کو طلاق ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، اس لیے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ تو سرفراز بولتا ہے، ان لوگوں کو تو میں بتاؤں گا، ان لوگوں کی اتنی ہمت کہ مجھے خلا کا نوٹس بھیجتے ہیں، اب فیصلہ میں کر ہی رہوں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سرفراز کا باپ بولتا ہے، بیگم اسے روکو، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، کوئی غلط فیصلہ نہ کر کے آ جائے وہاں جا کر۔ تو سرفراز کی ماں بولتی ہے، اسے جانے دو، آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، واپس آ جائے گا، آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہیں پر سرفراز کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بولتی ہے سرفراز کی ماں، آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے دوائیاں بھی لاتی ہوں، پریشان نہ ہو آپ۔ یہ سب کہہ کر سرفراز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو سرفراز بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور بولتا ہے، آج میں اس قصے کو ہی ختم کر دوں گا، یا آ یا پار، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ سرفراز کی ماں بھی سرفراز کے باپ کے لیے پانی لینے چلی جاتی ہے۔ سرفراز کا باپ بیٹھا روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہاں پہ سب فضا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، دعا بھی آتی ہے اور سب بولتے ہیں کہ دعا بولتی ہے، تم نے اچھا کیا جو خلا کا نوٹس بھیج دیا، اب تم دیکھتے ہیں کیا ہوگا، پریشان نہ ہو۔ فضا بولتی ہے، بس اب میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا، کچھ نہیں رہا میری زندگی تو ساری خراب ہو گئی، اب میں کیا کروں گی۔ فضا کی ماں بولتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو بیٹا، اللہ خیر کرے گا، جو ہوگا بہتر ہوگا، اچھے کے لیے ہوگا۔ یہ سب بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہاں پہ بیل بجتی ہے اور دروازہ بجتا ہے۔ وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کون ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون آیا ہے۔ تو وہاں پہ سنبل فضا کی بہن بولتی ہے ثانیہ کہ ابا آپ بیٹھو، میں جاتی ہوں دروازے پہ دیکھتی ہوں کہ کون ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر ثانیہ دروازہ کھولنے چلی جاتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھولنے چلی جاتی ہے، دروازہ کھولتے ہی دیکھتی ہے کہ سرفراز آتا ہے اور چلانے لگتا ہے، فضا فضا تم کہاں ہو، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے خلا کے کاغذات بھیجتی ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ خلا کیا ہوتا ہے، خلا تم لوگ ہی مجھ سے، میں تمہیں طلاق دوں گا، ابھی تمہیں پتہ چلے گا۔ فضا کی ماں پریشان ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ایسا نہ ہو، کیا ہوگا اب۔ تو سرفراز بولتا ہے، فضا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں،
یہ سب دیکھ کر سب گھر والے ثانیہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں بہت ہی۔ یہ سن کر سرفراز پھر سے بولتا ہے، فضا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں صرف دعا تمہاری خاطر، کیونکہ دعا میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے کبھی فضا سے پیار نہیں کیا، میں تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس گھر والوں کی مجبوری میں کی شادی، کیونکہ میں تم سے پیار کرتا تھا، پہلے بھی جو تم بھی تو مجھ سے ہی پیار کرتی تھی، کیسے تم مجھ سے چھپ چھپ کے ملنے آتی تھی، تمہیں وہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں دعا؟ مجھے تو ساری باتیں یاد ہیں۔ یہ سنتے ہی فضا بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور یہ چپ چاپ کھڑی ہو کر ان لوگوں کی باتیں سنتی ہے اور بولتی ہے، فضا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 3 بار۔ یہ بول کر سرفراز بولتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس لیے تمہیں طلاق دی ہے فضا، کیونکہ میں دعا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور دعا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فضا تو یہ سب چپ چاپ سن کر ساری باتیں سن کر حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ فضا دعا سے بولتی ہے، اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں پہ اپنا قدم نہیں رکھنا، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہیں پہ دعا کا باپ بھی بولتا ہے سرفراز کو کہ اپنی بکواس بند کرو، اگر کچھ بھی بکواس کی نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ دعا کی ماں بھی بولتی ہے، کیا بول رہے ہو بیٹا، چپ کرو، ایسا نہیں بولتے۔ بیچاری فضا تو حیران پریشان رہ گئی، ساری باتیں سننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سب باتیں سوچنے لگی اور پریشان ہو گئی۔ یہ سب بول کر سرفراز وہاں سے چلا جاتا ہے اور فضا اب ساری باتیں سوچنے لگتی ہے اور بولتی ہے، میرا گھر برباد کرنے والی اور کوئی نہیں، میری بہن ہی ہے، میری بہن ہے۔ فضا دعا بولتی ہے اسے، فضا ایسا کوئی بات نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو، اب جو ہوا اسے چھوڑ دو۔ فضا بولتی ہے، میں کیسے بھول جاؤں ساری باتیں، تم ہی تو ہو میرا گھر تباہ کرنے والی، اگر تم سرفراز سے بات نہیں کرتی، اس رات گھر سے بھاگ کر نہیں جاتی تو ایسا میرے ساتھ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ سب کہہ کر سرفراز گھر آ جاتا ہے اور گھر پر بولتا ہے کہ سرفراز کا باپ بولتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ، اور سرفراز بولتا ہے، میں نے سارا قصہ ہی ختم کر دیا، میں نے فضا کو طلاق دے دی ہے، اور یہ سب بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے سرفراز۔ اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا باپ تو اسے بہت بد دعائیں دینے لگتا ہے کہ سرفراز، اللہ تم سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، یہ بہت غلط کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ناظرین کہ فضا کا باپ، فضا بیٹا تم بھی تو یہی چاہتی تھی کہ سرفراز سے کھلا لے لوں، تو میں کھلا لینا چاہتی تھی ابا، سرفراز سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میرا گھر تباہ کرنے والی اور میری زندگی خراب کرنے والی، میرا گھر خراب کرنے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن ہے۔ یہ سب سن کر دعا پریشان اور حیران کھڑی رہ جاتی ہے وہیں پر، اور فضا کے لیے پانی لے کر آتی ہے، اسے بولتی ہے، فضا ایسا کچھ نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو ناظرین آگے آپ دیکھیں گے کہ فضا یہ سب بول کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور دعا بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اور دعا سمجھانے لگتی ہے فضا کو کہ فضا ایسا کچھ نہیں، تم کیوں ایسا بول رہی ہو۔ تو فضا سوچنے لگتی ہے کہ کیسے دعا سرفراز کی باتیں ساری سوچنے لگتی ہے، بولتی ہے، سرفراز اسے بولتا ہے کہ فضا چھپ چھپ کر دعا میرے ساتھ راتوں کو باتیں کرتی تھی فون پہ، اور فضا بھی سوچنے لگتی ہے کہ کیسے وہ شادی والے دن مجھے چھوڑ کر پارلر میں چھوڑ کر سرفراز سے ملنے چلی گئی تھی، اور اس سے دروازے بند کر کے باتیں کیسے فون پہ چھپ چھپ کر باتیں کرتی تھی،
اور مجھے ایسا بول کر گئی تھی کہ شادی والے دن، پارلر والے دن کے فضا تم یہاں پہ بیٹھو، 2 گھنٹے میں بیٹھ کر کیا کروں گی، تب تک اماں کا کوئی کام کروا دوں، تمہیں تو پتہ ہے ابا کیسے اسے بخور کر دیتے ہیں۔ تو فضا اسے بولتی ہے کہ ٹھیک ہے تم دعا چلی جاؤ۔ یہ ساری باتیں سوچنے لگتی ہے اور سرفراز کی بات بھی سوچتی ہے کہ سرفراز کیسے اس کی انسلٹ کرتا ہے شادی والے دوسرے دن ہی، اور اسے بولتا ہے کہ تم جیسی تمہاری بہن ہے ویسی بھی تم بھی ویسے ہی ہو۔ فضا اسے بولتی ہے کہ آپ دعا کو غلط سمجھ رہے ہیں، میری بہن ایسی نہیں ہے، میری بہن تو بہت اچھی تھی دعا، میں اس سے ملوں گی نا تب میں اس سے پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور وہ کون تھا جس کے ساتھ وہ گئی تھی۔ سرفراز بولتا ہے اسے خبردار جو تم نے اس سے بات کی یا اس سے ملی یا اسے پوچھا کچھ بھی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر مجھے کچھ نہیں بولنا، اسی دن ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا اور ہماری طلاق ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر فضا کا حال بہت ہی برا ہو جاتا ہے اور وہ بہت روتی ہے۔ یہ بھی باتیں اسے یاد آتی ہیں کہ سرفراز نے مجھے صرف دعا کی خاطر ہی طلاق دی ہے اور کوئی بات نہیں۔ صرف ڈرامہ سیریل جانثار میں آگے آپ دیکھیں گے ناظرین کہ سرفراز کی ساری باتیں فضا کو یاد آتی ہیں اور وہ فضا دعا کے سامنے آتے ہی رونے لگ جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ دعا تم نے ایسا کیوں کیا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور تم ہی تھی نا وہ جو میری شادی والے دن سرفراز سے ملنے گئی تھی، اب میرے سامنے سے بھی چلی جاؤ، اس نے میری ساری خدمت، میرا پیار، یہاں تک کہ میرے بچے کا بھی خیال نہیں کیا اور مجھے ایک ہی پل میں مجھے طلاق دے دی، دعا صرف تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر، کیونکہ سرفراز صرف تمہیں چاہتا ہے اور وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھے نہیں، اسی لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ دعا روتی ہے زاروں قطار روتی ہے۔ بس دعا تم ساری باتوں کو چھوڑو اور یہاں سے چلی جاؤ، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنے دو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا کہ میری بہن ہی تھی میری بربادی کی وجہ، وہی میرے شوہر اپنے بہنوئی سے ملنے گئی تھی اور اسی کی وجہ سے ہی مجھے طلاق دی ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایسا بول کر فضا منہ پھیر لیتی ہے اور دعا وہاں سے چلی آتی ہے اور دعا اپنے گھر آ کر ہی نوشین کے بتاتی ہے کہ کیسے سرفراز نے فضا کو طلاق دے دی ہے اور فضا طلاق دے کر چلا جاتا ہے اور نوشیروان بولتا ہے کہ چلو مجھے تو پتہ تھا ایسا ہی ہوگا، چلو اچھا ہوا جو ہوا، اس گھٹیا انسان سے فضا کا راستہ چھوٹ گیا، اب فضا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو دعا بولتی ہے کہ طلاق تو ہو گئی تو اچھا ہوا، لیکن اس نے یہ سب کہہ کر فضا کو طلاق دی ہے کہ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ سب سن کر نوشیروان بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے، سوچنے لگتا ہے دعا کی ساری باتیں۔ تو اگلے دن آپ دیکھیں گے ڈرامہ، اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ناظرین کہ سرفراز دعا سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہاری بہن کو طلاق دی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ اور بہت سے ٹویسٹ آپ کو ملیں گے ناظرین، لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اب آگے آپ دیکھیں گے کہ کیسے کشمالہ یہ ساری باتیں سن کر خوش ہوتی ہے کہ بولتی اب دعا تمہارا راستہ تو یہاں سے نکل جائے گا، اب تم میرے گھر سے نکل جاؤ گی، میرے نوشیروان سے بھی گھر سے نکل جاؤ گی۔ سرفراز رونے لگتا ہے اور دعا کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے لیے ہی تو کیا ہے، اب تم بھی مجھے نکال رہی ہو، میں کہاں جاؤں گا،
مجھے پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو. دعا اسے بولتی اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. گارڈز کہاں ہو؟ گارڈز سب آ جاؤ اور اس سرفراز اس گھٹیا انسان کو یہاں سے نکالو. مجھے اس کی 51 کے ریویو دیکھے. ابھی آپ 52 میں دیکھیں گے کہ کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور اسے بولتی ہے گڈ جاب، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہی کام کرنا. اور نوشروان کو بولتی ہے کشمالہ بتاتی ہے کہ کیسے دعا نے سرفراز کو گھر پہ بلایا اور اس سے ملنے کے لیے اسے بلایا تھا. تو نوشروان یہ سب باتیں سن کر بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سیدھا یہ سب سن کر نوشروان چلا جاتا ہے سیدھا دعا سے ملنے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیوں تم نے سرفراز کو گھر پہ بلایا اور اس سے ملی، کیوں تم نے اسے بلایا؟ دعا بولتی ہے میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود ہی آیا تھا. آپ اس سے پوچھیں، آپ گارڈ سے پوچھیں کہ سرفراز یہاں پہ کیوں آیا تھا. تو نوشروان بولتا ہے گارڈ سے پوچھنے کے بعد ہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں. یہی پتہ لگتا ہے کہ تمہاری بے وفائی ثابت ہوتی ہے. دعا تم بے وفا ہو. ناظرین کیسا لگا آپ کو ہمارا ویڈیو؟ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.